الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اس آیت مقدسہ میں رب کریم نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مسلمان ہے ہی وہی جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے جھکا دیا۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی روگردانی، نافرمانی اس انسان کے اسلام سے خارج ہو جانے کی ضمانت ہے، جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے۔ سر سے پاؤں تک جب اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو انسان رنگ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اپنے والد سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اور پوری کائنات سے بڑھ کر۔ ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن اتنا جتنا میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، وہ مومن نہیں ہے۔ جو کہے کہ میں جتنا اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں اتنا ہی اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ جو کہہ دے کہ میں پوری دنیا کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جس کا عقیدہ بھی ہو اور یہ عمل بھی کر کے دکھائے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر وہ محبت کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ مومن۔ کچھ بدمعاش لوگ اور بدمعاش عورتیں، انہوں نے اپنے سر پہ، کندھے پہ کلمے کا بوجھ تو اٹھا لیا، لیکن ایمان ان کے اندر داخل نہیں ہوا، مسلمان نہ بن سکے۔ کہہ تو دیا کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اتنی بڑی ذمہ داری کندھوں پہ اٹھا لی، لیکن کہہ دیا کریں گے وہی جو من چاہے گا، جو طبیعت چاہے گی، جو خواہش ہوگی اسے پوری کریں گے۔ جو ہمارے بڑے نے کہہ دیا حرف آخر وہی ہے، جو ہمارے امام نے کہہ دیا حرف آخر وہی ہے، جو بزرگوں سے سنا حرف آخر وہی ہے، جو ہمارے رسوم و رواج ہیں برادری کے، گھریلو شادی بیاہ پہ غمی خوشی کے، رہیں گے وہ اسی طرح۔ ہوں میں مسلمان، تو یہ مسلمان نہیں، اور اس کی محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، یہ پکا مومن نہیں ہے۔ عزیزان من، اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الا لہ الخلق ولہ الامر، او انسانوں سنو، یہ مخلوق بھی میں نے پیدا کی ہے اور حکم بھی میرا چلے گا۔ یہ مخلوق بھی میری
اور حکم بھی میرا چلے گا۔ اگر مخلوق کسی انسان کی ذمہ داری میں دے دی جائے، مثال کے طور پہ ہم یوں کہہ دیں کہ میں اپنی مرضی کا خود مالک ہوں، تو اللہ نہ کرے میری بازو ٹوٹ جائے، میرا پاؤں ٹوٹ جائے، مجھے کوئی تکلیف پہنچے، تو پھر میں اپنے آپ کو درست کر سکوں نا، پھر تو میں مالک ہوں۔ ٹوٹی ہڈی کو جوڑ لوں، ٹوٹے پاؤں کو درست کر لوں، آنے والی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا لوں، تو پھر میں اپنے آپ کا مالک ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، الا لہ الخلق، بس سن، پیدا بھی میں نے تجھے کیا اور پھر میں نے ہی اپنا حکم تجھے دیا، تو اس کا پابند ہے، تو اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اور بندے کے پترو، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں روزی دی، اور پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر اس نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یہ کلام مقدس کی آیت مبارکہ کا میں نے معنی کیا۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر اس زندگی گزارنے کے اسلوب، ڈھنگ، طریقے اور روزی، یہ وسائل، یہ اسباب سارے وہ دیتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، موت کے بعد اخروی زندگی میں تمہیں دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ ان ساری صفات کا مالک وہ اللہ ہے۔ نہ تم از خود پیدا ہو سکتے ہو، نہ از خود تمہیں روزی ملے گی، نہ تم اپنی موت کے قادر ہو، نہ تم دوبارہ جی اٹھنے پہ قادر ہو۔ یہ کام صرف میرے رب کریم کے ہے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ مومن ہے، جو اس سے انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں، وہ کلمے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، لدا پھرتا ہے۔ اس انسان کو، اس مرد کو، اس عورت کو چاہیے یہ کلمے کا بوجھ اتار کے کہہ دے میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں ہندو ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جو یہ دعویٰ کرے کہ میری مرضی میرا جسم، یہ صرف بکواس ہے۔ کوئی قادر نہیں اپنے آپ کا، کوئی مالک نہیں اپنے آپ کا۔ یہ زندگی بھی میرے رب کی عطا کردہ ہے، یہ موت بھی میرے رب کی دی ہوئی، یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے اور اسباب سارے مالک نے دیے، موت اسی نے دی، دوبارہ زندہ اسی نے کرنا ہے۔ جب سارا اس کے ہاتھ میں ہے تو تیری کائے کی مرضی بھائی؟ تیرا تو دعویٰ جھوٹا ہو گیا کہ مرضی میری، میں جیسے کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ نعرہ بھی لگایا کچھ غلیظ قسم کی عورتوں نے، غلیظ قسم کی، میں تو غلیظ ہی کہوں گا کہ یہ کوئی بھلا نعرہ نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا، اس عورت نے اپنے مقام سے اپنے آپ کو خود ہی گرا لیا۔ سب سے پہلے تو اس نے اللہ کی تخلیق کا انکار کیا۔ اس نے کہا نا میں اپنے جسم کی مالک ہوں، اللہ کی ملکیت کا انکار ہو گیا، شرک کر لیا اس نے، اللہ کی ذات سے انکاری ہو گئی، اس کی قدرتوں سے انکاری ہو گئی۔ اور پھر جب کہا کہ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، اللہ کے حکم سے انکار کر دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول لائے تھے وہ جھوٹ ہے، تو پھر کلمہ کہاں رہا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو رہا ہی نہیں۔ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا، عورت اس کے اوپر نظر رکھے کتنا احترام دیا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، جانتے ہیں عورت کی حالت کیا تھی؟ دکھاؤں تھوڑی سی جھلک آپ کو اس جاہلی دور کی۔ منڈی لگتی ہے مکہ میں، عورتیں بکتی ہیں وہاں پہ، ان کو کہا جاتا ہے لونڈیاں۔ لونڈی کو دیکھنے کے لیے ایک سرمایہ کار پارٹی جب مارکیٹ میں پہنچتی ہے، اس کے جسم کو ٹٹولتی ہے، اس کے نازک اعضاء پر ہاتھ لگتے ہیں، اس کی شکل کو، چہرے کو مروڑ تروڑ کے دیکھتے ہیں، اس کا قد ناپا جاتا ہے، اس کا وزن 1.5 ڈال اس کی فگر کے اوپر پوری نظر رکھی جاتی ہے، پھر ریٹ لگتا ہے، مالک کہتا ہے میں اتنے لوں گا اور لینے والا کہتا ہے میں اتنے دوں گا۔ یہ ایک عورت کی قدر تھی، کس کی تشریف آوری سے پہلے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جہنم سے دھکیل کے، اس جہنم سے نکال کے مالک کائنات نے اس کو عظیم ترین مقام دلا دیا، اور آج یہ اسی دلدل میں دوبارہ خود گرنا چاہتی ہے، کہتی ہے میری مرضی، میں جو کچھ کروں، تو کون ہے کچھ کرنے والی؟
اللہ اکبر. یہ عورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس قدر ذلیل تھی. ایک آدمی کے گھر میں 10 بیویاں ہیں, 10 15 عورتیں ایک آدمی کے حرم میں ہوتی تھیں. اچھا, یہ آدمی مر گیا, اس کی اولاد 5 بیٹے ہیں, 6 بیٹے ہیں, 10 بیٹے ہیں. اس کی بیویاں ساری بیٹوں نے تقسیم کر کے اپنے حرم میں رکھ لینی ہے, اپنی بیویاں بنا کے رکھ لینی ہے کہ یہ چونکہ ہماری ماں نہیں تھی, ابا کی بیوی تھی, اس کا مال ہے, لہذا ہمارے گھروں میں رہیں گی. اس قسم کا غلیظ معاشرہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے. دکھا دوں جھلک, صحیح بخاری کی روایت, صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے, اس میں ہے کہ جو غلیظ عورتیں اپنے جسم کی دعوت دینے والیاں تھیں, انہوں نے اپنے گھروں پر سیاہ رنگ کے جھنڈے لگا رکھے تھے. لوگ آتے تھے ان دروازوں پہ, پیسے دیتے, اپنی ضرورت پوری کرتے, منہ کالا کرتے اور نکل جاتے. یہ تھی عورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے. یہ عورت, اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. ایک آدمی کی اولاد نہیں ہوتی, مکہ مکرمہ میں آدمی کی اولاد نہیں ہوتی, بے اولادہ ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ میں مر گیا تو میری نسل ختم, میں تو بد نسلہ رہ جاؤں گا. اب میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ بے اولادہ نہیں رہنا چاہیے, اولاد ہونی چاہیے, مجھ سے تو نہیں ہو رہی, تو ایسا کر, وہ فلاں پلوان جو دوسرے محلے میں رہتا ہے نا, میں اس سے بات کرتا ہوں, تو چند راتوں کے لیے اس کے پاس رہ جا, جب تیرے کوکھ بھر جائے, جب تو حاملہ ہو جائے تو واپس آ جانا. یہ تھا وہ معاشرہ, یہ تھی وہ جہنم, یہ تھی وہ دلدل جس میں سے اس عورت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکال گیا. اور سوئے تو نہیں پڑے. یہ ہے وہ معاشرہ, وہ دلدل جس میں سے آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت والا مقام دلایا. آج اسی جہنم میں, اسی گڑھے کے اندر وہ عورت از خود دوبارہ پھر گرنا چاہتی ہے. ارے ٹھیک ہے, مردوں کے برابر ہی آنا ہے نا, تو مرد تو رکشہ چلاتے ہیں, پھر آ جا لین پہ, اٹھا لے اپنے کندھے کے اوپر ایک بوری. تجھے تو ماں کا احترام دیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور دیکھ, تو پیدا ہوئی بیٹی کہلائی, باپ تیرے سر کا سائیں, تیری انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, تو جوان ہوئی, بڑی ہوئی, تجھے ایک شوہر کے سپرد کر دیا, جب شوہر سے بھی تو آگے گئی, تو ماں بن گئی. اللہ اکبر, تو بہن تھی, تو ماں تھی, تو ماسی ہے, تو خالہ ہے, تو محترم رشتوں کے اندر جڑی ہوئی. آج پھر تو اپنے جسم کو ننگا کر کے اپنی دعوت کو پیش کر رہی ہے. اور غلیظ چتھڑے جو تیرے جسم کے اوپر ہیں, وہ تو کتوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے جو کسائی کے پھٹے کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں. ننگا گوشت دیکھ کر کتے اس پھٹے پہ جڑ جاتے ہیں. عورت کی مقام تو یہ بن گیا ہے آج, میرا جسم میری مرضی. مولانا شاید نہ بولتے تو میں کوئی اور پوائنٹ اٹھا لیتا, لیکن شیخ صاحب نے میرے لیے ایک مضمون چھوڑ دیا, میرا جسم میری مرضی. تیری مرضی کب ہے؟ نہ تیرا جسم ہے نہ تیری مرضی. اگر تیرا جسم ہوتا, اپنی موت کی تو خود قادر ہوتی, اپنی موت کو تو اپنے آپ کو بچا لیتی کہ میں نے مرنا نہیں ہے. اور کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ جب میں اپنے جسم کا مالک ہوں تو میں چاہوں گا کہ مروں؟ نہیں, کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں دنیا کی ان خواہشات کو, ان لذات کو چھوڑ کر میں مر جاؤں, قبر کے اندر ہڈیاں گل جائیں. کوئی نہیں چاہتا اپنی موت. اگر مجھے اپنی مرضی کا مالک بنا دیا جائے, سب سے پہلے میں اپنا وہی صفحہ پھاڑوں گا جس میں میری موت لکھی ہوگی. مرنا کیسا ہے پھر؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں عرض کر رہا تھا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام اس عورت کو دیا ہے, وہ عورت یاد رکھے, اس کا مقام انتہائی مشرف اور اعلیٰ ہے. یہ غلیظ عورتوں کے نعروں میں آ کر ہم اپنی بہن بیٹیوں کے سے متاثر نہ ہو جائیں, ان کی تربیت کریں, ان کی دیکھ بھال کریں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں, جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو گئیں, جس کی کفالت میں 2 بہنیں آ گئیں, فَأَدَّبَهُنَّ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ. یہ چاروں لفظ مختلف روایات کے اندر آتے ہیں. ان کو ادب سکھایا, تربیت کی, بڑی اچھی اور سونی تربیت کی, حسن سلوک اچھا کیا, تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا, جہالت کی موت نہیں مارا ان کو,
ان کو تعلیم کے زیور سے خوبصورت بنایا، پھر ان کو بیاہ کے اپنے گھر کا بنا دیا، ان کی شادیاں کر دی۔ میرے ساتھ وہ جنت میں یوں ہوگا جس طرح یہ انگلی اس انگلی کے برابر ہوتی ہے، میرے سے نیچے والا مقام۔ یہ کس نے عزت دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتی ہے کہ میں تو اسی سڑک پہ آ جاؤں، میں جسم سے کپڑے اتار دوں، اسی کو تو آزادی سمجھتی ہے؟ یہ آزادی نہیں، یہ وہ گناہ کی عظیم دلدل ہے۔ جس معاشرے کے اندر یہ دلدل آ جائے، یہ گناہ آ جائے، یہ جہنم آ جائے، اس فضا سے میرے مالک کی رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عظیم حکمران گزرے ہیں اسلام کے، کتنا غیرت تھی اس انسان کے اندر، غیور ترین انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص ہے غالباً، یہ ان کے دور میں کسی علاقے کے اندر ہے، وہاں سے نا کچھ دوپٹے انہوں نے خریدے۔ دوپٹے جانتے ہو؟ سرائے کے بہت چھڑا دن دوپٹے خریدے۔ زین کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے نامور پہلوان ہیں، علم حدیث کے ماہر ہیں، بڑے بڑے فضائل ہیں ان کے مناقب ہیں۔ انہوں نے دوپٹے خریدے، اوڑھنیاں خریدی، چادریں کچھ، کہ میں گفٹ دوں گا، ایک حضرت عمر کی بیوی کو دینا ہے، ایک فلاں کی بیوی کو دینا ہے، ایک فلاں بہن کو دینا ہے، ایک فلاں بہن کو۔ وہ لے کر مدینہ میں آ گئے۔ سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کی؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دی۔ آگے سے جواب ملا، من؟ کون آیا؟ کسی خاتون کی نسوانی آواز ہے۔ کہا میں سعد ہوں۔ کیسے آئے؟ امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ تو نہیں ہے، مسجد میں تشریف لے گئے، آپ کو ملنا ہے تو ادھر جائیے۔ اللہ اکبر۔ کرخت سی آواز میں جواب مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد میں جاؤں، میرے پاس کچھ سامان ہے، یہ پیکٹ لے کے وہاں جاتا ہوا اچھا نہیں لگتا، آپ پردے میں اپنا ہاتھ باہر نکالیے، ایک پیکٹ سعد آپ کے لیے تحفے میں لایا ہے، وہ دینا چاہتا ہے، یہ قبول فرمائیے، میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اس اماں نے باپرد ہو کر وہ گفٹ پکڑ لیا، وہ تحفہ لے کے رکھنا تھا، لیکن یہ غلطی چھوٹی سی معمولی سی غلطی ہوگی، رکھا نہیں، اس کو اٹھایا، دیکھا بڑا خوبصورت کپڑا ہے، اٹھا کے سر کے اوپر ڈال لیا۔ ادھر نماز ختم ہوئی، امیر المومنین مسجد سے گھر تشریف لے آئے۔ جب گھر میں آتے ہیں پوچھتے ہیں من اینا، یہ کہاں سے آیا؟ کہا آپ کا ایک ساتھی سعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی دے کر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیرت کا یہ عالم، غیرت کا یہ عالم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ غیرت کا یہ عالم آتے ہی گردن سے پکڑ لیا۔ تو نے ایک شخص سے جو باہر دروازے پہ آیا، اس نے چادر دی، تو نے لے لی، چلو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، تو نے سر پہ ڈال لیا میری اجازت کے بغیر۔ تو نے عمر کی غیرت کو للکارا ہے، بیوی عمر کی ہو اور چادر کسی کے ہاتھ سے لے کے تو پہن لے، میری اجازت سے پہلے تو نے ایسا کیا کیوں؟ ان کے آواز اونچی ہوئی، سیدنا عمر نے تھوڑا سا سختی شروع کر دی۔ ادھر سے مدینہ کی بیویوں کو پتا چلا کہ آج گھر میں کوئی چکر ہے، وہ دوڑتی ہیں، ساری گھر پہنچی، ان کا بیچ بچاؤ کرایا، سلو کرائی۔ اللہ اکبر۔ میرے صحابہ کرام کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کی غیرت کا عالم تو یہاں تک پہنچا ہوا ہے، اور کتنا بڑا غیور ہے یہ، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیرت کی گواہی دی۔ فرمایا امیر المومنین، اللہ نے مجھے آسمان پہ بلایا، جنت اور جہنم کا وزٹ کیا، میں نے دورہ کیا، جنت میں میں نے ایک محل دیکھا، اس میں ایک خاتون تھی، میں نے پوچھا یہ کس کا محل؟ جواب ملا تمہارے خلیفہ امیر المومنین کا محل ہے۔ میرا جی چاہتا تھا عمر میں اندر جا کے مشاہدہ کروں، مطالعہ کروں، وزٹ کروں، پھر تجھے آ کے خبریں دوں، لیکن ذکر تو غیرت کا، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں اندر نہیں گیا۔ میرا عمر غیور آدمی ہے، اتنا باغیور انسان جس کو اپنی بیوی پہ اس قدر غیرت آتی ہے، صحابی رسول ہے، وہم بھی نہیں، اندیشہ بھی نہیں کسی غلطی کا، لیکن اس کے باوجود اپنی بیوی کے اوپر اتنی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور بیوی بھی کتنا پاک اور مطہر تھی جو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ہے۔ میرے اس عظیم معاشرے کی کیفیت تو یہاں تک پہنچی ہے،
اور تو کہتی ہے میں دوپٹے اتار دوں، یہاں تک نہیں میں لباس اتار دوں، یہاں تک نہیں میں شلواریں اتار دوں، میں ننگ دھڑنگ پھرتی رہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آئیے وہ معاشرہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ساتھ ان کے کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، انصار کی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں. کچھ عورتوں نے قریشی عورتوں کی تعریف کر دی، بڑی خوبصورت ہیں، بڑی اچھی ہیں، بڑی بھلی ہیں، بڑے نیک کام کرنے والی ہیں، راتوں کو اٹھتی ہیں، قیام کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں. وہ بڑے زمین آسمان کے کلابے ملانے لگی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں تم قریشیوں کی تعریفیں کرتی ہو، انصار بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، انصار بھی کوئی معمولی خواتین نہیں ہے. میں نے دیکھا جب رب کریم نے آیات مقدسہ قرآن میں اتاری تھی نا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، اپنی بیویوں سے کہہ دے، مومن خواتین سے کہہ دے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر پردے کی چادریں ڈھانپ لیں. پردے کا حکم آ گیا، حجاب کا حکم آ گیا. میں نے انصاری خواتین کو دیکھا، انہوں نے اپنی مردوں کی جو ایکسٹرا اور اضافی چادریں تھی وہ پھاڑ پھاڑ کے ساری رات بیٹھ کے سلائیاں کرتی رہیں، اس لیے کہ صبح نماز میں شامل ہوتا ہے. اس آیت کے اوپر پابندی کر کے جائیں کہ اپنے چہروں پہ ہمارے پردے ہوں، بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نہیں نکلتا. ساری رات جاگتی رہی. یہ ہے انصار کی خواتین. اور تو کہتی ہے کہ چہرے سے پردہ اتار دوں، جسم کو بے لباس کر دوں. نہیں، یہ بے حیائی اس ماحول نے تو ختم کی تھی. اور تو اگر اس ماحول میں دوبارہ جانا چاہتی ہے، وہ دور محمد الرسول اللہ کا نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس ظلم کا دور ہے، اس اندھیرے کا دور ہے، جس جہنم سے رب کریم نے احسان جتلاتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ اکبر. تمہارے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ تمہارے اندر اس نے ایک نبی بھیجا جس نے تمہیں اس اندھیرے سے نکال کر روشنی کا راستہ دکھایا، جہنم کے گڑھے سے نکال کر تمہیں جنت کے کنارے پر اس کے دروازے پہ جا کے کھڑا کر دیا، اور تم اس دلدل میں اور اس جہنم میں دوبارہ گرنا چاہتی ہو. اللہ اکبر. یہ کتنا پاک معاشرہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کی زندگی، اہل بیت کی زندگی، صحابہ صحابیات کی زندگی کتنا شمع روشن کرتی ہے ہماری زندگی کے لیے. ہم نے کوئی سبق نہیں لیا. ایک خبیث فاحشہ کھڑی ہوئی، اپنا منشور اس نے آگے رکھ دیا، کتبہ اٹھا لیا، میں بد چلن، میں آوارہ، اس کو سلوگن بنا لیا، اس کو نعرہ بنا لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسلم معاشرہ؟ اللہ، ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے، یہ اسلام کا معاشرہ نہیں ہے. اللہ ہم اس سے بیزار ہے، اللہ ہم اس سے تائب ہے. ہم سے اپنی رحمتیں نہ روکنا ان ظالموں کی وجہ سے. ہم ابھی سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم برائی کو دیکھو منع نہیں کرو گے، اگر ان پہ عذاب آیا تو تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا. اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں کو، جاؤ فلاں بستی کو تلپٹ کر دو، ختم کر دو، وہ بد کردار انسان ہے، وہ غلیظ ہے، وہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں. فرشتوں نے عرض کی مولا وہاں پر تو ایک تیرا نیک عابد صوفی متقی عبادت گزار انسان بھی موجود ہے، اس کی کٹیا، اس کا محل، اس کا گھر اسی بستی میں ہے، اسی گاؤں میں ہے جس کے متعلق عذاب کا حکم آیا، اس کو بچا لینا چاہیے. رب کریم فرماتے ہیں نہیں، اس نے کبھی انسانیت کو جو بھولی بھٹکی تھی کبھی سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش نہیں کی، وہ اپنے آپ کو بچانے میں لگا ہوا ہے. آج جب میرا عذاب اس گاؤں پہ آئے گا اس کو بھی اسی عذاب کے اندر شامل کر لیا جائے گا. اور لوگوں اگر برائی دیکھتے ہو، تمہیں طاقت ہے اپنے ہاتھ سے روکو، تمہیں طاقت نہیں ہے اپنی زبان سے روکو. اگر زبان کی طاقت نہیں ہے دل میں اس کو گندا سمجھو، اس سے نفرت کرو، اس سے بیزاری کا اعلان کرو. ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے جو تمہیں نصیب ہو گیا. یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام. ہم کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ کس روش میں ہماری زندگی جا رہی ہے؟ عورت جو اس غلاظت میں لتھڑی ہوئی عورت، اسلام نے اس کو تحفظ دیا. کس انداز سے دیا؟ ایک غلام ہے، اس کو ایک شخص پیٹے جا رہا ہے، زور زور سے مارے جا رہا ہے، کوٹے جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھ لیا اور فرمایا میرے ساتھی رک جا. اس نے سنی انسنی کر دی، مارتا رہا حتیٰ کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ گئے، فرمایا کیوں مار رہے ہو اس کو؟ آپ کو دیکھا سٹ پٹا گیا، گھبرا گیا، یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں چلا آپ تھے، کانپ رہا ہے، لاتوں میں لرزش، ہاتھوں میں لرزش، زبان حرکت میں ہے لیکن جنبش ہے، آواز نہیں نکل رہی۔ کہا یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ میں اسے آزاد کرتا ہوں، میں اسے آزاد کرتا ہوں، میں اسے اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تو ایسا نہ کرتا اس کے انگ انگ، اس کے جوڑ جوڑ کے بدلے میں تیرا ہر جوڑ جہنم میں جلایا جاتا ہے۔ اور جس دور نے، جس اسلام نے، جس مطہر نبی نے غلاموں کے حقوق بھی محفوظ کر دیے، خواتین کے حقوق جو غلام ہیں ان کے حقوق بھی محفوظ کر دیے، اور تو اپنے آپ کو بکھیر رہی ہے، اپنے انگ انگ کو بکھیر رہی ہے، اس ظلم کی چکی میں اپنے آپ کو پیسنا چاہتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ معاشرہ کتنا عظیم معاشرہ ہے، وہ میری معزز خواتین، وہ میری بہنیں، وہ میری مطہر مائیں، جو اس دور کے اندر عظیم ترین دور تھا، عظیم ترین دور ہے۔ میری آج کی محترم مائیں خواتین اس دور کو سامنے رکھیں، وہ عورتیں کیسی تھیں، ان کا چال چلن کیسا تھا، ان کی اخلاقیات کیسی تھیں، ان کی عبادات کیسی تھیں، شوہروں سے ان کا رکھ رکھاؤ کیسا تھا، اولاد کی تربیت کیسی تھی، ان کے جسم کا پردہ کیسا تھا، ان کی حالت زندگی کیسی تھی۔ انقلاب پیدا ہو سکتا ہے اس دور سے آج کے اس دور کے اندر۔ حضرت عطا ابن ابی رباح تابعی ہے، 200 صحابہ سے ملاقات کی ہے انہوں نے۔ یہ کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اچانک کیا دیکھتے ہیں عبداللہ ایک خاتون گزری ہے قریب سے، درمیانہ سا چھوٹا سا قد ہے اور کالے سے رنگ کی ہے۔ وہ جب گزر گئی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں من سرہ من ینظر الی اہل الجنہ فلینظر الی ہذہ، جس کو یہ بات بھلی لگے کہ وہ جنتی عورت کو دیکھنا چاہنا، اس کو دیکھ لو، یہ جنتی عورت ہے، یہ جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھی پریشان ہے، جنتی عورت، یہ کیسے بھئی آپ نے کہہ دیا حتمی طور پہ کسی کا جنتی ہے جہنمی ہونے کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، عبداللہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہی خاتون آئی تھی، آ کر اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انی اسرع، میں بے ہوش کی جاتی ہوں، مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے، میں گر جاتی ہوں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، میں ہوش میں نہیں رہتی۔ ادعو اللہ، اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے شفا دے، میری یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں بی بی میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تو ٹھیک بھی ہو جائے گی، لیکن اگر تو صبر کرے اور اس صبر میں اللہ سے حسرت رکھے کہ مجھے اجر دے گا، اس نیت سے تو صبر کر لے، تو کل قیامت کے دن جنت کا میں ضامن ہوں، تجھے جنت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کی خوشی کے کیا کہنے، کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے صبر کیا، میں نے صبر کیا، میں صبر کروں گی، لیکن ایک اور گزارش ہے، اس گرنے میں، اس بے ہوش ہونے میں میں اپنے آپ میں نہیں رہتی، میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، اللہ سے یہ تو دعا کر دو کہ میں جب گروں میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے وہ پاک معاشرہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بے ہوش ہے، مکلف نہیں، اب اس سے تکلیف ہٹ چکی، شریعت کی پابندیاں ہٹ گئیں۔ بندہ پاگل ہو، دیوانہ ہو، بچہ ہو، نابالغ ہو، ان پر کوئی حد نہیں ہوتی اگر کوئی جرم ہو جائے، یہ بھی دیوانگی کے عالم میں کپڑا ہٹتا ہے شرن، ان کے اوپر کوئی عذر نہیں، لیکن غیرت کا مقام تو دیکھیے، حیا کی حالت تو دیکھیے کہ جب میں ہوش میں ہوں تو میرا وجود کسی کو نہ نظرے، میں بے ہوش ہو گئی تب بھی میرا وجود کوئی دوسری آنکھ اجنبی آنکھ نہ دیکھے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ والی خواتین، اور تو ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بنا، اتباع رسول کی طرف آ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں آ، تیری زندگی بن جائے گی۔ تو کہاں سے لے آئی ریس یورپ کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ہندوؤں کی؟
اور اسی پہ خوش ہے. یہ لبرل ذہن ہے, یہ جدت پسند لوگ, یہ لبرل ہیں, یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر تمہیں جہنم کی دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں. یہ کوئی اسلام کے آئینہ دار نہیں, یہ جدت کے قائل, یہ جہنم کے گڑھے میں لے جانے والے ہیں. اللہ سے پناہ مانگیے گا, دور رہیے گا ان لوگوں سے. اللہ اکبر. یورپ میں کیا ہے, جس کی یہ ریس کرنے چلی ہے, وہاں کیا ہے سوائے غلاظت کے ڈھیر کے؟ وہاں کیا ہے؟ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے. یہ معاشرہ ہے یورپ کا. اچھا, اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے گرد پیش جتنا رشتے مطہر اور مکرم ہے, محترم ہے, میں ان میں سے کسی کا بیٹا تو نہیں, کوئی پتہ نہیں. میں جس کی کوکھ سے جنم لیا اس کے سگے بھائی کا بیٹا ہوں, اس کے چچا زاد کا بیٹا ہوں, اس کے ماموں کا بیٹا ہوں, اس کے بھائی کا بیٹا ہوں, کوئی پتہ نہیں کس کا بیٹا ہوں. وہ اتنا غلیظ معاشرہ, اور اسی معاشرے کا سبق ہمیں دلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ گناہ کی دلدل انہی کو مبارک ہو. ہم مسلمان ہیں. زنا اور فحش, اس سے بچنے کی تلقین کی اللہ رب کائنات نے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع رسول کے شیدائی بن جاؤ, چھوڑ دو یورپ کے خیال, اغیاروں کے خیال, ان کی جدت پسندی کے خیال, روشن خیالی کے خیال. ہم اندھیرے میں ہی ٹھیک ہیں. تمہارے نزدیک جو اندھیرا ہے نا, وہ ہمارے لیے روشنی ہے بھائی, ہم اس میں ہی ٹھیک ہیں. ہمارے اوپر مسلط نہ کرو اپنا یہ حکم. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر اپنی جان تک کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ آئے بیٹھے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, آ کر بیٹھ گئے, کہنے لگے عرصہ دراز ہو گیا ہماری لڑائیاں ہیں آپ سے, جھگڑے چلے آ رہے ہیں, اور نہ آپ جیتے نہ ہم جیتے, ہمارا بڑا نقصان ہو گیا, ہمارے بچے یتیم ہو گئے, عورتیں بیوہ ہو گئی, ہم کہیں کہیں نہیں رہے, اب بس کیجئے, اللہ کے لیے ہم سلو کرنے کے لیے آئے ہیں, سلو کیجئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ارے واہ, اتنا نقصان کرایا ہم نے, کتنا ہمارے قیمتی ہیرے تم نے شہید کیے, میں تو تمہیں نہیں چھوڑنے والا. اگر تم سلو کرو گے تو سلو ذلت پر مبنی ہوگی. آج کوئی سلو عزت والی نہیں کریں گے, ذلت والی سلو ہوگی. انہوں نے کہا حضرت ذلت والی سلو کا کیا مطلب بھائی, ہمیں تو سمجھائیے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات. کہنے لگے سلو ذلت والی یہ ہے کہ جتنا ہمارے مجاہد تم نے شہید کیے ہیں سب کی دیت ادا کرو گے, سب کی دیت خون بہا ادا کرو. تو دیت خطا میں 100 اونٹ ہوتی ہے, ہر بندے کا 100 اونٹ ہمیں ادا کرو, پھر تمہارے ساتھ سلو کرتے ہیں. اور یہ ذلت والی سلو ہے. تم خود آئے بیٹھے ہو میرے پاس, میں نے نہیں بلایا تمہیں. ابھی وہ کچھ جواب دیں نہ دیں, ابھی کچھ بولنے نہیں, مشاورت نہیں ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے لگے امیر المومنین ذرا رک جائیے گا, اب بات دین کی آ گئی, شریعت کی آ گئی. یہ تو جو کہیں گے سو کہیں گے, میرے سوال کا جواب دے. ہم نے جہاد کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, ہمارے مجاہد شہید ہوئے. کوئی ایک مثال, کوئی ایک جنگ کا واقعہ بتائیے جس میں صلح ہوئی ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت لی ہو. اگر کوئی ثابت کر دیتے ہیں, ہم آپ پہ جان نچھاور کرتے ہوئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ورنہ اپنا یہ حکم واپس لیں. اس لیے کہ دین کے خلاف حکم دیا, شریعت کے خلاف دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فرماتے ہیں ہمارے مجاہد اللہ کے دین میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں, اللہ کے لیے شہید ہوئے, اللہ کے سبیل میں شہید ہوئے, اور آپ فرماتے ہیں کہ دیت لے. کوئی ایک طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرے تو ہم آپ کی بات مانیں گے, ورنہ اپنا حکم واپس لیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں میرے پاس کوئی اس قسم کا واقعہ نہیں ہے. فرمایا اپنے حکم واپس لو. اپنا حکم واپس لیا. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی.
دین پہ مرتے ہیں، شریعت پہ مرتے ہیں. ایک قدم بھی جو غلط اٹھاتا ہے، شریعت کے خلاف اٹھاتا ہے، برداشت نہیں، چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیوں نہ ہو. اور میرے نبی کے بعد اگر بات مانی جاتی، ایکسپٹ کی جاتی، تو وہ کون حق رکھتا ہے؟ ابو بکر صدیق. اگر اس کی بات شریعت کے خلاف ہے، محمد الرسول اللہ کے اسوے کے خلاف ہے، اگر مسترد کی جا سکتی ہے تو میں کیوں نہ کہہ دوں ابو حنیفہ کی بات کیوں نہیں مسترد کی جا سکتی؟ امام شافعی کی کیوں نہیں مسترد کی جا سکتی؟ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ تیرے باپ دادا کی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ تیری خواہشات کو ہم مسترد کیوں نہ کریں؟ تیرے دین اور مذہب کو کیوں مسترد نہ کریں؟ تیری خواہش کو، نفسانی خواہش جس میں تو ننگیج لے کر آ گئی، تیرے منہ پر کیوں نہ اٹھا کے مار دے؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہمیں یہ مثالیں نہیں ملتی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کس کی مثال پیش کروں؟ وقت کم ہے. میرے محترم ساتھی بڑا سفر کر کے آئے آپ سے ملاقات کے لیے. میں صرف آخری بات عرض کرنے کے بعد اپنے مضمون کو سمیٹوں گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، ان کا دور ہے. ایک طہارت والی جگہ پہ وضو کر رہے ہیں بیٹھے. اچھا، وضو کرتے کرتے ایک بابا آ گیا ساتھ، بوڑھا آدمی ہے، وہ وضو دیکھنے لگ گیا. انہوں نے کلی کی، ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا. جب پاؤں کی باری آئی نا، پاؤں پہ موزہ پہنا ہوا ہے، پاؤں پہ موزہ پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیر کے مسح کر لیا. بابا جی نے جب وضو سے فارغ ہو کے کھڑے ہوئے، یہاں سے کلائی پکڑ لی. امیر المومنین رائتوں کا توزعات، میں نے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، سارا وضو ٹھیک جس طرح مجھے بتایا گیا ہے اس طرح وضو کرنا ہے، آپ نے وضو وہی کیا، ویسے ہی کیا. لیکن جو تو نے ہاتھ پھیرا نا موزوں کے اوپر، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے حل صنعتہ ام رأیت احدا من غیرک، کیا یہ آپ کا اپنا فعل ہے یا کسی اور سے آپ نے لیا؟ دلیل دو، حوالہ دو اپنی اس حرکت کا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہو کون ہے؟ جس کی ایک آنکھ کے اشارے سے مشرق مغرب میں فوجیں حرکت کے اندر آ جاتی ہیں. وہ عظیم ترین کمانڈر جو آدھی سے بھی زیادہ دنیا کا مالک بن چکا ہے، جو امیر المومنین ہے، جس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے اوپر اپنی سنت، میری سنت کو لازم کرنا، اور میرے خلفاء تم کو کوئی طریقہ دے دے اس طریقے کو بھی لے لینا. وہ امیر المومنین عمر بن خطاب کھڑا مسکرا رہا ہے. واہ جی واہ بابا جی، کیا بات ہے، کیا عظیم سوال کر لیا تو نے. پھر سن میرا جواب، رأیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ہکذا، یہ میرا طریقہ نہیں، میرے باپ دادے کا نہیں، امیر المومنین ابو بکر کا نہیں، صحابہ کرام کا نہیں، آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے ہوئے، مسح کرتے ہوئے دیکھا تھا. اگر امیر المومنین کا بازو پکڑ کے ان سے دلیل مانگی جا سکتی ہے تو آج کا امام، آج کا فقیہ، آج کا محدث، آج کا تمہارا بڑا، تمہارا معاشرہ، چاہے وہ کتنا ہی سنہرا اور نکھرا ہوا معاشرہ کیوں نہیں، کون ہے جو اس سے نہ پوچھ سکے؟ اور تو کس باغ کی مولی ہے، جب تجھ سے لوگ پوچھے تو کہہ دو وہ ابھی ہو گیا. اور پھر دلیل سے بات کرنا، پھر وہ ابھی ہو گیا، یہ تو بھاگنے والی بات ہے بھائی. وہ ابھی کہے کہ تو اپنی جان چھڑاتا ہے. نہیں، جب شریعت کی تو بات کرے گا تجھ سے دلیل مانگی جائے گی، اور اگر تیری بات کی دلیل مانگ لی تو کوئی جرم نہیں ہوا. یہ دلیلیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو چکی ہیں، دین مکمل ہو چکا. ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے جو شریعت کے اندر نہ ملے. یہ من گھڑت باتیں ہیں کہ اگر تم فقہ پہ عمل نہیں کرو گے تو تمہارا دین مکمل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں ثابت ہیں. اگر کوئی بات کر دینا بدعت کی، یار بدعت نہ کیا کرو، ارے تہاڈی مسجد وچ میرا آپ بڑا لیاؤ دلیل کتنے ہے، لے بول. اے سپیکر سے گل کردا مولوی دلیل لیا، اللہ دے رسول دے دور سی، تو کیوں کردا؟ کر دے ٹھیک ہے، اللہ دے رسول دے دور چ نہیں سی، ہن جائز ہے. بدعت کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو بدعت کی تعریف لینا. بدعت کیا ہے؟ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ کردار جس کو عبادت کی غرض سے دین کا حصہ سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. دین سمجھ کے اور اس کی نص، اس کا ثبوت، اس کا وجود شریعت میں نہ ہو، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کردار، کوئی ایسی بات اس غرض سے کی جائے کہ یہ عبادت ہے، اس کے کرنے میں ثواب ہوگا،
اجر ملے گا، ثواب ہے، اور پھر اس کی بنیاد کتاب و سنت میں نہ ملے، یہ کام بدعت ہے۔ تم جو گٹ کے پڑھتے ہو گناہ کی نیت سے پڑھتے ہو، کس نیت سے پڑھتے ہو؟ ثواب کی نیت سے نا۔ لاؤ دلیل، صحیح حدیث پیش کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ کام تھا؟ تم جو کل کرتے ہو، 40ویں کرتے ہو، 15ویں مناتے ہو، تیہ کرتے ہو، دکھاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے۔ یہ چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے 3 دن جو ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانتے ہو، لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو۔ اگر اس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ رسم ہے تو پھر ٹھیک ہے، رسم ہے تو کرتے رہو، ہم رسموں پہ عمل نہیں کرتے، ہم تو شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں بھائی۔ اگر تم ثواب کی نیت سے کرتے ہو تو ہم کہیں گے بدعت ہے، اگر تم رسموں کی نیت سے کرتے ہو پھر کرتے رہو، تم جانو تمہارا اللہ جانے، ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہیں سیدھا کرنے کی۔ پھر ہم تو بات پہنچاتے رہیں گے، اس لیے ہمیں حکم ہے بلغ ما انزل الیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا تھا جو تیری طرف میں نے وحی کیا اس کو پہنچا دو، اور اللہ کے رسول کی طرف سے مشن ہمیں ملا، جس کے پاس جو پہنچے میری بات اس کو آگے پہنچائے، اس مشن کے تحت ہم تو سناتے رہیں گے بھائی۔ یہ سپیکر، اس کا وجود شریعت میں موجود ہے، کس نے کہا نہیں ہے؟ اذان جب اتری تھی نا، سیدنا زید بن عبد رب نے خواب میں دیکھا تھا اذان کے لفظوں کو، اور اذان کے لفظ انہوں نے سنے، نبی علیہ السلام کو پیش کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ واقعی اللہ کی طرف سے خواب ہے، تو نے ٹھیک دیکھا، جا یہ بلال کو آواز سنا اپنی، تو ایسا ایسا اس کو کہے گا، اس کی آواز اونچی ہے، انہو اندا من کا صوتن، وہ تجھ سے اونچی آواز والا ہے، اس کو کہہ وہ اذان دے۔ اس دور میں بجلی نہیں تھی، سپیکر نہیں تھا، آواز اونچی مطلوب تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی تھی، آواز کرائی گئی، تو ایسا آلہ استعمال کرنا جس سے آواز اونچی ہو جائے شریعت میں ثابت ہے، کہاں ہے؟ اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سپیکر میں اذان دو تو اتنا ثواب ہوگا، بغیر سپیکر کے دو تو اتنا ہوگا، محراب والی مسجد میں نماز پڑھو تو 50 نمازوں کا ثواب، بغیر محراب والی مسجد میں نماز پڑھو تو 10 نمازوں کا ثواب۔ ہم نے کبھی دعویٰ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت کی غرض سے ایسا ہے؟ نہیں، تو پھر بدعت نہیں بھائی، یہ تعمیراتی ایک انداز ہے، اگر کوئی اپنا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے آواز اونچی کر کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ایک اچھائی کے لیے اکٹھا کرنا ہے، تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ یہ شریعت کا حصہ بن چکا ہے، دین کا حصہ، اس سے بغیر بھی اگر کسی نے اذان دے لی تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں دے لو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ عزیزان من، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین محمد۔